بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو ہی خباب رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی زبان سے الفاظ سنے وہ پردے سے باہر آ گئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دستک سنتے ہی چھپ گئے تھے۔ انہوں نے کہا، اے عمر، خوش ہو جاؤ، میرا خیال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار کے دن جو دعا فرمائی تھی وہ آپ کے حق میں قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تھی، اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے جو تیرا محبوب ہو اس کے ذریعے اسلام کو تقویت عطا فرما۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بس آپ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب ان کی بہن بینوئی اور حضرت خزاب رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لہجے کی سچائی پہچان لی تو کہا، عمر صلی اللہ علیہ وسلم کوئی صفحہ کی نچلی جانب تشریف فرما ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سونتی، دار ارقم پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہاں موجود لوگوں نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو گھبرا گئے۔ کوئی بھی آگے بڑھ کر دروازہ کھولنے کی جرأت نہ کر سکا، کیونکہ سب جانتے تھے کہ عمر اسلام اور پیغمبر کے کس قدر خلاف ہے۔ لوگوں کو خود خوف زد دیکھ کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے، پھر پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے کہا، عمر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دروازہ کھول دو، اگر اللہ کی طرف سے اس کے نصیب میں بھلائی لکھی ہے وہ مسلمان ہو جائے گا، ورنہ اسے قتل کرنا بھی کوئی مشکل کام نہ ہوگا۔ لوگوں نے دروازہ کھول دیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ایک اور صحابی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے دونوں کندھے جڑ لیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کا حکم دیا۔ وہ بے نفس نفیس اٹھ کر آگے بڑھے اور اپنے دست مبارک سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی کمر اور چادر پکڑ کر جھنجھوڑ اور دریافت فرمایا، اے ابن خطاب، کس ارادے سے آئے ہو؟ اللہ کی قسم، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ تم اس وقت تک اپنی حرکتوں سے باز نہ آؤ گے جب تک اس اللہ کی طرف سے تم پر کوئی بڑی آفت نہ آن پڑے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی کتاب پر ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کہا۔ اب سب سمجھ گئے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے بعد سب مسلمانوں کو یقین ہو گیا کہ سیدنا حمزہ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی معیشت میں اب وہ مضبوط ہو گئے ہیں اور اب اللہ اور اس کے رسول کا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور ہر قسم کے دشمن سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، لہٰذا وہاں سے سب نکل کھڑے ہوئے۔ والسلام جاری ہے۔